ان کی علامات میں ایک علامت یہ بیان کی کہ ان کے دلوں میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ نہیں ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ گاڑا جملہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سے لوگوں کے۔ یعنی قرآن جب یہ بیان کرتا ہے نا کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کھلانے کا جذبہ نہیں ہے، تو مطلب غریب یا کھانا نہیں ہے، وہ تو ایک علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کا ان میں جذبہ نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس پر 2 ہفتے بیان چلا ہے کہ جو آدمی بس اپنی ہی مگن میں رہتا ہے، میں ترقی کر جاؤں، میری صحت اچھی ہو جائے، میں پاورفل ہو جاؤں، میں لگا رہے گا، اور اس کو انسانیت کا خیال نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اسی پر پھر میں نے کنجوسوں کی بہت ساری قسمیں بتائی تھیں، کیونکہ کنجوس آدمی چاہتا ہے بس میرا پیسہ میں اسی میں لگا رہتا ہے نا۔ اس پہ پھر میں نے کئی قسمیں بتائی تھیں کہ کچھ لوگ دوسرے پہ خرچ کرنا تو دور کی بات کہ دوسرے پہ رحم کریں، اس کا جائز حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھوکا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کہتے ہیں چلو یار میں اپنا پیسہ اس پہ خرچ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں نے اپنی محنت سے کمایا، لیکن چلو کسی انسان کے کام آ جائے۔ لیکن آپ خرچ نہیں کرتے تو کیا کہلائیں گے آپ؟ کنجوس۔ لیکن یاد رکھو یہ کنجوسی کا بہت بڑا درجہ نہیں ہے، اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ پیسہ اس کا ہے، دبا کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ آج کل مارکیٹ میں یہ والی قسم زیادہ چل رہی ہے۔ کیسے سمجھائیں یار، آج تو شروع میں ہی اچھا میں نے اپنا جمعے کا بیان سنا، میں بہت کم سنتا ہوں لیکن کمنٹس تو میں بہت پڑھتا ہوں۔ تو جمعے کا بیان میں نا مجھے یہ لگا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں بولو بھائی، تو مجھے لگا کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا، بار بار میں درمیان میں روک کے بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو مجھے خیال ہوا کہ جب مجھے اشکال ہو رہا ہے تو اور سننے والوں کو تو اس سے بھی زیادہ اشکال ہوگا۔ تو پتہ ہے ہوتا کیا ہے، وہ جب آدمی کسی بھی طرح سے بیان میں کمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا نا، پھر میں یہ جملہ زیادہ بول رہا ہوتا ہوں۔ جس بیان میں بار بار کہہ رہا ہوں بولو، اس کا مطلب مائک صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مائک صحیح نہیں ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، پہلے والے وہ جمعے کے بیان میں بھی مائک صحیح نہیں تھا۔ اچھا جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں ان کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ان کا جو مائک ہے وہ یہ والا ہے، یہاں سے جا رہی ہے آواز۔ آپ لوگ کا مائک یہ والا تھوڑی ہے، وہ یہ والا ہے، تو وہ انٹرنیٹ پہ لوگ سوچیں گے آواز تو صحیح آ رہی ہے۔ بھائی جب یہاں آ کے بیٹھو تو پتہ چلتا ہے آواز مجھے نہیں آ رہی تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہوگی۔ تو جب اس قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے نا تو بولنے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے، پھر وہ عجیب سا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے، جب بار بار بولو، ایک تو میری ویسے ہی عادت ہے، تو اس دن کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کا حل ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم یہ پورا سیٹ اپ اپنا بنوا کے مسجد کے مائک سے اس کو الگ کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد کا مائک ہے، کوئی بھی ٹھیک کر کے جائے کوئی دوسرا آ کے اس کو چھیڑ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کر رہا ہے کون چھیڑ رہا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیتے ہیں پھر سارا مسئلہ کہ جنات کر رہے ہیں۔ ہم نے اب یہ کیا ہے کہ یار پورا بیان کا سیٹ اپ الگ، اس میں ہم چابی بھی نہیں، تھم سے کھلے گا وہ، اس میں 2 یا 3 آدمیوں کے انگوٹھے ہوں گے تاکہ وہ پکڑے جائیں کہ یار کوئی اور تو گھس سکتا نہیں تھا، یہ سیٹنگ کو چینج کس نے کیا ہے؟ تم تینوں میں سے کسی نے کیا ہے، اور وہ ہم کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے ٹریس ہو جائے گا۔ ابھی تو ٹریس کرنا مشکل ہے نا، پھر ٹریس کر کے ہم کریں گے کیا؟ کون سزا دے گا؟ کیونکہ کمیٹی تو منتظم ہے نا، تو کمیٹی کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ تو خیر میں یہ کنجوسوں کی میں بہت ساری اقسام میں نے بیان کی تھی کہ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے دوسرے پہ ترس نہیں کھاتا، ایک وہ ہوتا ہے ترس تو اگلی چیز ہے، کم بخت دوسرے کا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بھی پھر 2 قسمیں سمرائز کر رہا ہوں نا، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ پہ دوسرے کا پیسہ لے لیتا ہے،
اس کو لوگ ڈاکو بھی سمجھتے ہیں, چور بھی سمجھتے ہیں. کہیں رشتہ لینے جائے گا, کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا. کوئی آپ کے گھر میں آیا بہن بیٹی کے رشتے کے لیے, آپ نے کہا کرتے کیا ہو, سورس آف انکم کیا ہے؟ اس نے کہا یہی 2-3 ڈکیتیاں مارتا ہوں تو پورے مہینے کا گزارا الحمدللہ ہو جاتا ہے. آپ دو گے رشتہ اس کو؟ ہاں, اگر آپ بھی ڈاکو ہو تو پھر دو گے آپ کہ یار یہ تو زبردست مل جل کے ڈکیتیاں کریں گے. کہ نارمل آدمی ایسے آدمی کو رشتہ نہیں دے گا. یہ وہ والا چور ہے, یہ وہ والا ڈاکو ہے جس کو سب برا بلا بھی کہتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لانتے بھی بھیجتے ہیں, پکڑا جائے تو کوٹتے بھی ہیں پکڑ کے. لیکن یاد رکھو اس سے اوپر کا ایک ڈاکو ہے. جیسے کنجوس ایک اوپر کا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی برا نہیں کہتا جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان کو. یہ زیادہ بڑا کنجوس ہے, اس کے پیسے ہیں نا, اس کا حق ہے. مکان تو تو نے 1 مہینہ استعمال کر لیا, اب دینا اس کا کرایہ. پلاٹ خریدا ہے, پیمنٹ دو نا, جو ٹائم دیا تھا دیتے کیوں نہیں ہو؟ 99% لوگ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے, اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں کہ نبی 3 دن تک انتظار کرتے رہے, وعدہ کیا تھا, بس وہ کتابوں کی حد تک ہے. اور کمال کی بات ہے, میں جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں خود پورا کروں گا, کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں حیا پہ مضمون آ رہے ہیں خاتون کے, حیا پہ کیا لکھ رہی ہیں مضامین, اور اپنی جوان بچی کو بند کمرے میں میل ایک جوان لڑکے سے ٹیوشن لگوایا ہوا ہے بند کمرے میں, وہ کنڈی لگا کے پڑھا رہے ہیں اندر, اور اخبار میں مضمون کس پہ آ رہے ہیں؟ حیا پہ. تو قول اور فعل میں بڑا تضاد چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں جو اتنی فنڈر گیری کر رہا ہوں کہیں میں ایسا تو نہیں, میں خود بھی ایسا ہی ہوں. یعنی کسی کی زبان پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے. باتیں بہت اچھی چل رہی ہوں گی, جو کر رہا ہوگا اسی کو دیکھو گے تو وہ اس سے ساتھ لین دین کر کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یار یہ تو باقیوں سے بھی بڑا فراڈ ہی نکلا. تو حیا پہ مضمون ہوگا, وہی بے حیا ہوگا. اور ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آیا تھا, نکل گیا, وہ پتہ نہیں کس ٹاپک پر بڑا اچھا مضمون لکھتے تھے, جہیز پہ. ہاں, جہیز پہ ان کے, یہ 10-15 سال پرانا واقعہ ہے. جہیز پہ ان کے ایسے زبردست جہیز یوں ہیں, پتہ چلا جی کروڑوں روپے کا جہیز لیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں, بڑے زبردست کالم, بہت زبردست تقریریں, بہت زبردست حیا پہ مضامین آ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں. کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی, انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا. تو بہت اچھا, یعنی الحمدللہ. خیر, تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں, کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراڈ دیکھ لیے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے. تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے, آفیسز میں بیٹھ کے, یار 2 نمبری انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا, چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معاہدہ کرو, لیکن خود